نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ دینا۔ آج کی جو آیات ہیں شروع ہوں گی 261 سورۃ البقرہ سے، اور زیادہ تر آج اور اگلے لیسن میں صدقے کا ٹاپک چلے گا۔ یہاں سے تقریباً 14-15 آیات تک اللہ تعالیٰ صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک 260 آیات پڑھی ہیں تو الحمدللہ کتنی ہی بار ہم نے خرچ کرنے پر، چیریٹی کرنے پر، صدقہ کرنے پر، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، نیبرز ہوں، غریب لوگ ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، اور بیوہ ہو، ایون طلاق کے وقت گفٹ کے بارے میں کہا گیا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے وہ دین پھیلانے کے لیے ہو، مسجدوں کے لیے ہو، اسلام کی تقویت کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر بار ہمیں احساس دلایا ہے، اور بہت سارے کویشچنز جب اللہ تعالیٰ نے آنسر بھی کیے کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراف سے ایک طرح سے روکا کہ جو کچھ ایکسٹرا ہے۔ یہاں پہ جو ٹاپک چلے گا اس میں خرچ کرنے میں جو مین فوکس ہے وہ بار بار آپ ایک چیز کا ذکر دیکھیں گے۔ جیسا طلاق کے زمانے میں آپ معروف کا ذکر سن رہے تھے نا، اب یہاں پہ جو دو لفظ آپ بار بار سنیں گے وہ ہے من اور اذی۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان جتانا، اور اذن مطلب اذیت دینا کسی کو، یعنی اس طرح کے خرچ کرنے کے بعد کسی کو اس بات کا احساس دلانا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، یا اذیت دینا کہ کس چیز پر وہ خرچ کر رہے ہیں، یا پرسو کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ برکت کریں گے اس کی اگزامپل دی ہے، جس طرح سے ایک دانے سے کتنا بڑا پودا گرو ہوتا ہے، اور کتنا زیادہ ایک ہی دانہ کتنا ہمارے لیے فائدہ لاتا ہے، یا درخت بھی اس سے اگتے ہیں، اور بہت اسپیسیفک انہوں نے گندم کے دانے کی مثال آگے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دو ایگزامپلس بھی آگے دی ہیں کہ چٹان پر مٹی ہو اور بارش سے کیا ہوگا، کہ وہ آگے کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی چٹان، لیکن جب ایک باغ ہوگا تو وہاں پہ بارش ہوگی تو وہ مزید اس میں فائدہ اور برکت ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں آیت نمبر 261 سے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کا روٹ ہے نون فا قاف، یعنی سرنگ یا ٹنل، ہاتھ میں ہول ہونا، سوراخ ہونا، یعنی پیسہ آتے خرچ کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ سبل ہے اس کا روٹ، سبیل کا سین با لام، یعنی کہ روڈ۔ اور ایسے لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کا مثلی، کا یعنی جیسے کہ مثلی مثال ہو، حبتین ایک دانے کی، حبہ ایک سیڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حبابہ۔ اچھا، انبتت، نباتات کا ورڈ بھی اسی سے ہے، نبت یعنی نون بات تا، اسے بویا جائے، 7 سنابلہ، سنبل سے ہے یعنی بالی یعنی برانچ، ٹھیک ہے۔ تو ایک دانہ جب بویا جائے تو اس میں سے گویا نباتات دے وہ 7 بالیوں کی، یعنی 7 برانچز کی۔ فی کلی، فی میں، کلی ہر ایک میں، یعنی ہر ایک بالی میں، 7 بالیوں میں، سنبلتن ہر سنبل میں، ہر بالی میں، ہر برانچ میں، 100 حبہ دانے ہوں۔ تو جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس کو جب آپ ڈالتے ہیں تو پھر وہ 7 برانچز کی طرح، 7 بالیاں پتلی پتلی برانچز کی طرح گرو ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک میں تقریباً 100 دانے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اب کبھی 6 اور 8 بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی 100 دانے کے علاوہ 150، 125 اور 75 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک دانہ جس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 7 بالیاں، اور ہر ایک میں تقریباً 100 دانے، 700 بن جاتا ہے ملٹیپلائی ہو کر۔ لیکن سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟
اس دانے کو جس سے آپ کو بہت محبت ہو، جو آپ کے کام آ سکتا ہے، لیکن اس کو آپ نے زمین میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ نے پرسو نہیں کیا اور اس کو آپ نے بھیج دیا، یعنی کہ اس کو آپ نے قربان کیا. ایک چیز کو قربان کرنے سے ویسی آپ کو 700 مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس کو 700 دانے ملتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ صدقوں کو اسی طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیکن صدقے کے لیے فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ کو اپنی چیز قربان کرنی پڑے گی، اپنی چیز دینی پڑے گی، تب وہ جا کے ملٹیپلائی ہوگا. اگر ہم اپنے پاس رکھے رہیں گے تو اس طرح سے برکت نہیں ہوگی. آگے پڑھتے ہیں اسی آیت میں، واللہ اور اللہ یضاعف، ضعف سے ہے، جیسے اردو میں ضعیف بھی پڑھا جاتا ہے نا، یعنی اولڈ، یعنی بہت زیادہ عمر، بہت زیادہ انکریز. تو یضاعف وہ ضعف کرتا ہے، وہ انکریز کرتا ہے، وہ اضافہ کرتا ہے، لمن لیے اس کے یشاء جس کے وہ چاہے. یعنی ظاہر ہے آگے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے کہ کب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایکسپلین آگے اگلی آیت میں ہو رہی ہے. واللہ اور اللہ واسع علیم، وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی چیز کو انکریز کرنا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ وسیع ہے، علیم. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ وہ صدقہ دیا تھا. کیا ہم نے بہت ہیزیٹیشن کے ساتھ اس دانے کو ڈالا تھا؟ کیا ہم نے اس کو کھا کر استعمال کر کے اس دانے کو ڈالا تھا؟ پھر وہ نہیں نکلے گا نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے دینے سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں کہ ہماری ایکشنز کیا ہیں دینے کے بعد، ٹھیک ہے. کیونکہ انہی آیات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ جو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے دینے کے وقت، ہماری نیت دینے سے پہلے اور ہمارے ریاکشنز دینے کے بعد، اور دینے سے پہلے جو ہم چاہ رہے ہوں کہ اچھی چیز نہ دیں، کیسی چیز دیں، یا گھر کی صرف صفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم، کہیں جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی چیز دے دیں. آگے اگلی آیت 262 ہے، الذین ینفقون، وہ لوگ جو نفق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اگین نون فا قاف اس کا روٹ ہے، اموالہم، مال اپنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہاں تک وہی ہے جو پچھلی آیت میں تھا. ثم پھر، لا نہیں، یتبعون اس کے تباہ کرتے، یعنی تابعین، یعنی اس کو پھر فالو کرتے، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو کس چیز سے فالو نہیں کرتے؟ ما انفقو، جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، یعنی خرچ جو انہوں نے کیا اس کو کس چیز سے فالو نہیں کرتے؟ من سے، احسان جتانے سے، بار بار کسی کو اندازہ کرانے سے کہ ہم نے تم کو یہ مدد کی تھی، وہ تمہاری بیٹی کی شادی تھی تو ہم نے یہ مدد کی تھی، وہ تمہیں حج پر جانا تھا تو ہم نے حج کرایا تھا، اور وہ تمہیں گھر لینا تھا تو ہم نے مدد کی تھی، وہ جاب تمہیں چاہیے تھی تو ہم نے ہیلپ کی تھی، ٹھیک ہے. ولا، اور نہیں، اذن، اذیت دیتے، ٹھیک ہے. اذیت دینا یعنی یہ کہ اگر آپ کسی کو دے دیں پھر آپ ان سے کہتے رہیں کہ اچھا تم یعنی کہ اس طریقے سے خرچ کرنے کی وجہ سے ہی تم لوگوں کے پاس پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا ان کو بتانا یا آپس میں بات کرنا کہ پیسے ان کو ضرورت رہتی تھی، ہم نے مدد کی، لیکن اور مطلب اپنے بچوں پر اس طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں، یا اتنی بڑی برتھ ڈے پارٹی انہوں نے منائی ہے آفٹر ٹیکنگ دا صدقہ، یا مطلب ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کوئی بھی چیز کی ہے کہ اتنے اچھے کپڑے مطلب انہوں نے گھر میں ہی پہن لیے. تو ہر بندے کی اپنی سٹوری ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو لینے والا ہے اس کو بھی اس طرح سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کو دینے والے کے لیے کلوز کر دیا اس ڈور کو کہ وہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے کسی اور سے، یا ان سے ڈائریکٹلی، یا ان کو ہنٹ کرائے کہ مطلب تم اس چیز پر خرچ کرنا یا ایسے ایسے نہ کرنا، مطلب کہ اس کا انسان کا دل ٹوٹے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی پرابلم ہے، کس وجہ سے وہ اپنے بچوں کی کوئی پارٹی کر رہا ہے، یا کس وجہ سے انہوں نے کوئی کپڑے اس طرح سے پہنے ہیں. کبھی کبھی گھروں میں اس طرح سے بیماریاں ہوتی ہیں، انلی ماں باپ جانتے ہوتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، اور کبھی کبھی ماں باپ کا کنٹرول بھی نہیں ہوتا کوئی، اس وجہ سے بھی وہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے.
اور وہ گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک پرابلم سے، تو آلریڈی ان کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہو اور ہم لوگ اذیت دیں پیسے دینے کے بعد، تو بہت زیادہ گناہ کی بات ہے کسی کو اس طرح سے ہرٹ کرنا. اور اللہ تعالیٰ درخواست طور پہ اس چیز کی منع کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کو بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے. لہم، ان کے لیے، یعنی کہ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اوپر سے احسان بھی نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، یہ دو کام نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اجر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند، پاس، ربہم، اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کوئی چیز قربان کی ہے نا اپنی. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا کوئی خرچہ قربان کر کے کوئی گفٹ دیا ہو کسی غریب رشتہ دار کو ان کی شادی پر، ٹھیک ہے، اور تاکہ کسی کی شادی اچھی ہو جائے، کسی کے لیے فائدہ ہو جائے، کسی کی بچی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، یا کسی کا گھر بن جائے، کسی کی اسکول میں تعلیم ہو جائے. ہر انسان اگر وہ صدقہ نہ کرے تو ظاہر ہے اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جو شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ تم اس چیز پر بھی خرچ کرتے ہو، تم کر سکتے ہو، ڈیزائنر بیگز لے سکتے ہو، اور بہت ساری اور فن تھنگس کر سکتے ہیں لوگ. لیکن جب صدقہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اپنا کچھ تو کٹ ڈاؤن کرتا ہے نا. جیسے جو انسان اس دانے کو دباتا ہے زمین کے اندر، تو پہلے وہ ایک دانہ دیتا ہے تو پھر اس کو 700 ملتے ہیں نا. سو سٹارٹ کچھ دینے سے ہوتا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اس اجر جو ان کے رب کے پاس ہے اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہیں ہوگا خوف ان پر کوئی، ولا، اور نہیں ہم وہ یحزنون، وہ حزن کریں گے، یعنی وہ پچھتائیں گے نہیں. اب خوف ہوتا ہے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، کہ آگے ڈرنا کہ پتہ نہیں آگے ہماری بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں ڈلوانا ہے، یا ہمیں آگے سے جو ہے وہ کہیں ویکیشن کے لیے جانا ہے، یا اگر ہم بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خوف سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور ولا ہم یحزنون، اور کسی بھی طرح حزن اور پچھتاوے سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں کہ یا خدا نخواستہ ان کی لائف میں کوئی ایسا چینج آتا ہے، کوئی جاب چھوٹ جاتی ہے، کوئی بزنس ڈوب جاتا ہے، کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے پچھتاوے نہیں دیتے کہ اگر میں نے اس وقت اتنا بڑا صدقہ نہ کیا ہوتا تو آج میرے پاس پیسے ہوتے. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو انسان اچھے دل سے صاف نیت کے ساتھ اللہ کے اخلاص کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کا حزن جو ماضی کے صدقوں کے اوپر ہو ان کو ہٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے صدقے جس کے ساتھ احسان جتانا یا جس کے ساتھ اذیت آتی ہو، اس سے بہتر ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ سے مغفرت مانگتا رہے یا لوگوں کے ساتھ بس اچھی بات کرے. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں 263 میں یہی بتایا جا رہا ہے. قول یعنی بات، معروف، عرف، عین رافع یعنی جو ریلیجسلی، کلچرلی، سوشلی ایکسیپٹیبل ہو، پسند کی جاتی ہو، ایسی بات. یعنی کسی کے ساتھ اسمائل کر لو، اچھی بات کر لو، اچھی ایڈوائس دے دو، تعریف کر لو، اس کی انکریج کر دو، سیلف اسٹیم بوسٹ کر لو، اس کو اچھی ایڈوائس دے دو، تعلیم سے ریلیٹڈ، کہیں شادی سے ریلیٹڈ، کسی بھی طرح انسان کو اچھی، مطلب کوئی کھانا پکانے سے ریلیٹڈ، اپنے گھر والوں سے ڈیل کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی قول، یعنی اس کے تو پیسے نہیں لگ رہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ احسان کسی پر جتائیں گے یا اذیت دیں گے انہیں، تو پھر آپ پیسے نہ دیں ان کو، صرف آپ اچھی بات کر لیں، اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے، صرف اچھی بات کریں. وہ مغفرت، اور مغفرت اپنے لیے مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا چیز؟ یہ خیرن بہتر ہے، من اس سے، صدقتن ایسے صدقے سے، یتبعوہا اذن، یتبعوہا کا وہی روٹ ہے تابعین جس کے پیچھے فالو کرے، اذن اذیت، یعنی ایسے صدقے سے جس کے پیچھے اذیت آئے گی لوگوں کے لیے، جو پیسہ حاصل کرے گا آپ سے. تو اس سے بہتر ہے کہ بس آپ دو کام کریں، قول معروف، اچھی بات کریں، اور مغفرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیں. تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ
آپ اس لیے سوچ کے صدقہ دے رہے ہوں کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، تو الٹا وہ صدقہ تو قبول ہوگا نہیں، وہ بھی زیرو ہو جائے گا پلس ہونے کے بجائے آپ کے اکاؤنٹس میں، بلکہ زیرو کے بعد اگر آپ اذیت یا احسان جتائیں گے تو زیرو سے مائنس کی طرف چلے جائے گا، تو الٹا اور نقصان ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ ایسا صدقہ نہ کریں اور اچھی بات کریں اور مغفرت کریں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ پلس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو اینڈ کرتے ہیں بہت خوبصورتی سے، واللہ، اور اللہ غنی غنی ہے، سفیشینٹ، سیلف سفیشینٹ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس غریب کو آپ کے سامنے لایا ہے اللہ اس کو خود ہی دے دے گا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ حلیم، حلم رکھتا ہے، ہمیں اپرچونٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، موقع دیتے ہیں، ایک دم سے فیصلہ نہیں کر دیتے، ہمیں چانس دیتے ہیں، اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، ہماری طرح امپیشنٹ نہیں ہو جاتے۔ تو اب دیکھیں پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے واسع علیم کہا کہ اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، ہمیں اگر ہم اچھے دل سے صدقہ کریں تو ہمارے صدقوں کو وسیع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے، کوئی چیز ہمیں پسند تھی وہ ہم نے دی ہے۔ اس آیت کو اللہ نے اینڈ کیا ہے اللہ غنی حلیم، کہ اگر ایسا صدقہ دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ غنی ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، نہ اللہ نہ وہ غریب شخص۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ غریب کسی کو بناتے ہیں اور امیر کسی کو بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی حاصل کرنے کی اپرچونیٹیز، مواقع بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خود ہی پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح سے حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میں غریب تھا، جب میرے پاس کھانا نہیں تھا اور کپڑے نہیں تھے تو تم نے مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دیا، تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میرا فلاں اور فلاں بندہ اس کے پاس کھانا نہیں تھا تو گویا میرے پاس کھانا نہیں تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور وہ فلانا بندہ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے تو گویا میرے پاس کپڑے نہیں تھے اور تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو یہ ہمارا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ صرف دینے کا نہیں، ٹیسٹ صرف دینے کے ساتھ ہمارے ایکشنز اور ہماری نیتوں کا بھی ہے، یہ پورا پیکیج ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف دے کر ہم یہ نہیں خوش ہو سکتے کہ ہم نے کام ختم کر لیا۔ آگے ہے 264 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تبطیلو، بطل سے ہے، باطلام، بطل کرو، انویلڈ کرو، ان وین کرو، ضائع کرو، نہ تم ضائع کرو، کس طرح؟ صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمنی، ساتھ احسان جتانے کے، میم نون، والاذی، اور اذیت کے ساتھ، اذیت دے کر، بار بار اس کو پوچھنا کہ تم نے یہ چیز کس پہ خرچ کی، پیسے ختم بھی ہو گئے، اچھا اس چیز میں انویسٹ کیوں کی تھی جب تمہیں معلوم تھا کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ کسی کو پرسو کرنا، ایون کہ ایک قصہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی آیات آئیں تو اپنا بہترین، بہت بیسٹ آف دا بیسٹ گھوڑا کسی غریب صحابی کو دیا، اور وہ مطلب جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو پالتے پوستے تھے تو ان کو روز نظر آتا تھا کہ وہ صحابی ان کو ایک بس نارمل جانور کی طرح ڈیل کرتے تھے، جو اس کی اسپیشیز تھیں، جتنا اعلیٰ درجے کا وہ گھوڑا تھا، اس طرح کی نہ فیڈ نہ اس کی گرومنگ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بہت پریشانی ہوتی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں، کہ مطلب اس کے بجائے کوئی عام نسل کا گھوڑا ان کو دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ بلکہ ایکسچینج بھی نہیں کر سکتے، اور وہ فالو بھی نہ کریں، وہ پرسو نہ کریں، وہ سوچنا بند کر دیں، دیکھنا بند کر دیں کہ انہوں نے جو صدقہ کر دیا تو اس کے پیچھے دیکھنا بند کر دیں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں بالکل فالو نہ کریں کہ اس صدقے کا اگلے بندے نے کیا کیا۔ ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ نہ تم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقوں کو ساتھ من کے اور اذی کے، کالذی، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے نا جیسے، الذی، ان لوگوں کے، ينفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، وہ خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے، رئاء دکھانا، ٹھیک ہے، رئی سے ہے، را حمزہ، الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا، اور نہ، یؤمنو، وہ ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر احسان جتاتا رہتا ہے کہ تم ذرا میرے کام نہیں آتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، اور جہاں پہ ماسیوں کا رکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، دور ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کام کروا دیتے ہیں ماسی کا، یعنی کوئی مشکل وقت میں اس کو پیسے دیتے ہیں، تو اس کو کسی وقت بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی پھر کہ وہ کہے کہ میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے ایکسٹرا کام کرنے کا. ہر وقت اس کو یہ سننا پڑتا ہے کہ اس وقت تم پیسے تو ہم نے ہیلپ کی تھی تمہاری، اور اس کسی اور نے تو نہیں تمہاری ہیلپ کی تھی. اور ہر وقت احسان جتانا، انسان اس طرح سے فیل کرتا ہوگا کہ کاش میں اس پوزیشن میں نہ ہوتی کہ مجھے اس طرح کے چیپ لوگوں سے پیسہ لینا پڑتا. اور لیکن کتنی مجبوری کی وجہ سے. اور اگین میں یہی کہوں گی کہ ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ سوال کرنے والے کو بھی بغیر ریزن کے سوال نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ کافی لوگ بغیر جینوئن ریزن کے سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو اصلی میں مجبور اور ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بھی کافی بار مارے جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اگر دیں تو ہم اپنے طرف سے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اور جو ہے دین تو ہر ایک نے پڑھنا ہے نا، دینے والے نے بھی اور لینے والے نے بھی. تو انسان کو اتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب بہت اشد ضرورت ہے تبھی ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور اگر ہم ہاتھ پھیلائیں تو پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں اس ضرورت پر، بجائے اس کی کہ اسراف کریں. اور کسی اور کو ایسا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ہمارے خرچوں کے اوپر کہہ سکیں اگر ہم نے ان سے مانگا ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے صدقہ دیا ہے، وہ بھی اپنی آنکھیں ان کی طرف سے پھیر لیں. اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اچھا ازیوم کریں، اچھا گمان رکھیں کہ کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ان کو آپ ایڈوائس دینے بھی بیٹھ جائیں اور آپ سوچیں کہ بس آپ ان کے فائنینشیل ایڈوائزر آپ بن گئے ہیں، تو وہ چیز نہ کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیسے دے کر اذن اور من ساتھ ساتھ لاتا ہے وہ کس کے ایکول ہے؟ وہ اس کے ایکول ہے کہ جو خرچ کرتا ہی شو آف کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو خرچ کرتا ہی شو آف کے لیے وہ کس کے برابر ہے؟ ایکول ٹو جو آخرت میں اور اللہ پر بلیو نہیں کرتا. کیوں آخرت اور اللہ پر بلیو نہیں کرتا شو آف کرنے والا؟ کیونکہ اگر وہ اللہ پر بلیو کرتا ہوتا تو وہ دوسروں سے پذیرائی، دوسروں سے تھپکی، دوسروں سے تعریفیں نہ چاہتا. کیونکہ جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی پرستش کرتا ہے، اللہ کے اخلاص میں آگے وہ صدقہ دیتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ سے اپنی تعریف کا اور اللہ سے اپنے ریوارڈز کا اور اللہ سے اپنے ثواب کا طلبگار ہوگا. لیکن دنیا میں تعریفیں چاہنا، ایک شو آف کرنا، یہ کلیئر سائن ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باس کو، اپنے فرینڈز کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنے جنرس ہیں، ہم کتنے اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا تو ختم ہو گیا نا. اگر جہاں پہ پہلی دفعہ ہمیں ثواب مل گیا، ہمیں اپنی جزا مل گئی، اپنا ریوارڈ مل گیا، لوگوں سے واہ واہ مل گئی، تو پھر ختم ہو گیا. آپ نے جس چیز کے لیے کیا تھا کام، آپ کو وہی مل گیا. اور وہ یوم آخر پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہوتے تو انہیں اتنی جلدی نہ ہوتی، اتنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے تھی کہ انہوں نے آخرت کا انتظار نہیں کیا کہ وہاں جا کے اپنے صدقے کا ریوارڈ دیکھیں. کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے صدقوں کو اتنا بڑھائیں گے کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے. یعنی ایک حدیث ہے کہ صدقہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو چاہے کھجور دے کر بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے. سوچیں کہ ایک کھجور وہ دے گا انسان نا جس کے پاس ہوگی یہ کھجور، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا بڑھائیں گے کہ آخرت میں ہم پوچھیں گے یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے یہ وہ نیکی ہے جو تم نے صدقہ کیا تھا فلانی فلانی جگہ، اور اس کو میں نے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا. لیکن جس کو یوم آخرت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا وہ پھر دنیا میں ہی جلدی سے اپنا اجر کمانے کی کوشش میں لگیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو کیوں پالیں گے اور پوسیں گے. ٹھیک ہے. فَمَثَلَهُ، پس مثال ہے ان ایسے لوگوں کی. اب یہاں پہ 2 مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک چٹان کی اور ایک باغ کی، بہت خوبصورت اور مینٹین پراپر اچھا سا باغ. ٹھیک ہے. تو چٹان پر اگر مٹی ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر بارش آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی پھل پھول نہیں اگے گا، آگے کوئی برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز نہ وہ خود اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتی ہے، نہ کسی اور کے لیے آگے اور پھل گرو کر سکتی ہے کہ کسی کو پھل دے. لیکن جب کہ ایک باغ ہے، وہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر
بارش آئے گی بھی، اس کے دانے اور بھی زیادہ پھیلیں گے، اور مطلب اور گروتھ ہوگی پلانٹس میں، تو وہاں پہ اور برکت ہوگی، خود کا بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی مزید ہم کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ تو اس کی عربی پڑھتے ہیں ان دونوں مثالوں کی۔ فَمَثَلُهُ، پس مثال ہے ان کی اس کے لیے، کَمَثَلِ کا، جیسے کہ مثلی مثال ہو، صفوان، ایک چٹان کے، چکنے پتھر کے، علیہ، اس کے اوپر ہو، ترابن، مٹی، ٹھیک ہے۔ فَأَصَابَهُ، صوب سے ہے، صاد و با، تو پس آ جائے اس کے پاس، بس پکڑ لے اس کو، وابلن، تیز بارش، وبل سے ہے، وبالا، ٹھیک ہے۔ پس ترکہ، چھوڑ جائے اس کو، ترکہ بولتے نا مرنے کے بعد بھی جو انسان مال چھوڑتا ہے اس کو ترکہ بولتے ہیں نا، تو وہ چھوڑ جائے، سلدن، چکنا پتھر یعنی چٹان، یعنی صاف ستھری جگہ، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا اس مٹی کے وہاں پہ ہونے کا کہ وہ اس سے کوئی پلانٹ آگے گرو کر سکے۔ لا، نہیں، یقدرون، قدر سے ہے، قاف دال را، اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہے، کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہمت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قادر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری طاقت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں پھر وہ شخص، لا یقدرون، یا وہ چٹان نہیں وہ قدر رکھتی، نہیں وہ طاقت رکھتی، علی شیئن، کسی بھی چیز کی، مما، من، ما دو لفظوں سے بنا ہے، اس میں سے جو کسبو، جنہوں نے کمائی کی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو، یعنی اس مٹی کو جمع کرنے کا بھی، یعنی صدقہ دے کر جو اس نے تھوڑا بہت کمایا اپنے حساب سے، جو کمائی کی تھی وہ کمائی بھی زیرو ہو گئی، بلکہ مائنس ہو گیا ان کا اکاؤنٹ، کیونکہ انہوں نے یا شو آف کر لیا، یا پھر اذیت دے دی، یا پھر انہوں نے احسان جتا دیا، سب ضائع ہو گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا، نہیں، یہدی، وہ ہدایت دیتا، یا سے ہے نا شروع، یعنی وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، یعنی وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پروسیس بتایا ہے صدقہ کرنے کو۔ اگلی آیت ہے 265، وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، یا سے شروع ہے نا، يُنْفِقُونَ، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء، بغی سے ہے، بغیہ، یعنی حاصل کرنے کو، پہنچنے کو، مرضات اللہ، رضا اللہ کی، یعنی جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کو پہنچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ تو ایک تو ان کا کیریکٹرسٹک بتایا، ان کی عادت بتائی، وہ، اور تثبیتم، ثابت قدم ہے، ثبت سے ہے، فرم ہے، کس چیز میں وہ فرم ہے، من انفسہم، اپنی نفسوں کے ساتھ، یعنی وہ اتنے فرم ہیں اپنی نفسوں کے ساتھ کہ وہ خرچ کرنے کے بعد ان کے اندر اتنا ول پاور ہے، اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ نہ اپنے صدقوں کو پرسو کرتے ہیں، نہ فالو کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا خرچ کیا، میں دیکھوں تو صحیح ذرا آگے کیا انہوں نے کیا، او ہو وہ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، انہوں نے مال دوبارہ ادھر لگا لیا، ان کو کتنی بار منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنی ول پاور ہے کہ وہ احسان نہیں جتاتے کہ دیکھو کل ہم نے تمہاری مدد کی تھی، آج تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے، اور جو ہے تم جو ہے ہم تو ہر بار تمہاری مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ اتنا بھی ٹائم نہیں نکال سکتے ہو ہمارے لیے، اور شو آف کر دیا۔ تو اتنی بھی ول پاور ہے ان کے اندر کہ انہوں نے شو آف نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، پلس ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنا فرم ہے وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کہ وہ صرف دیں گے اور پھر اس کو بھول جائیں گے، کمثلی، تو ان کی مثال ایسے ہے گویا جنتن، ایک باغ ہو، بربوتن، ربو سے ہے، ربا ہوا، یعنی ہائٹ پر ہو، خوبصورت پیاری اچھی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے، یعنی بہت اعلیٰ باغ ہو، بہت اچھا مینٹینڈ ہو، اور صابہ، صوب، صاد وابا، کہ پھر اس کو آ کے پکڑ لیا، وابلن، تیز بارش نے، فآتت، اتی سے ہے، حمزہ تایا، تو پھر اس کو دے گی، یعنی وہ باغ دے گا، اکلہا، ہارویسٹ، مال، پھل، پودے، ضعفین، ضعف سے ہے، شروع میں بھی یہ ورڈ آیا تھا ضعف، یعنی ضعیف کا ورڈ بھی اسی سے نا، ضعیف یعنی بوڑھا، اولڈ، یعنی انکریزڈ، زیادہ عمر، زیادہ، تو وہ اس کو مال دے گا، پھل دے گا، ہارویسٹ دے گا، ڈبل یا بہت زیادہ انکریزڈ کر کے، ٹھیک ہے۔ فعلم،
اور پھر اگر نہیں ہو یصبھا صوب یعنی اس کو آئے اس کے پاس آئے وابل تیز بارش وبل تیز بارش اگر اس کے پاس نہ آئے تو کیا آگے آپ بریکٹ میں لکھ لیں اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو لام کہ ایک ڈرزل ایک پھوار ہی آ جائے، یعنی اس باقی اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اس کے اوپر ایک پھوار بھی آ جائے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے پھل پودے اگا لیں۔ واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر بصارت رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح ہو رہے ہیں، کہ ہم خرچ کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے دل میں کیا شوق ہے کہ کس طریقے سے ہمیں تعریفیں ملیں یا کس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر روب جھاڑیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کو نیچا دکھائیں اور ہم لوگوں کو ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو تم لوگوں کو پیسے مانگنے پڑتے ہیں اور ہمیں نہیں مانگنے پڑتے۔ اور کیونکہ اس سے آگے ایروگنس بھی آ جاتی ہے نا، سوچ آنے لگ جاتی ہے کہ ان کو تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ مال کو کس طرح سے بڑھانا چاہیے، کہاں انویسٹ کرنا چاہیے، جاب کیسے کرنے چاہیے۔ اس میں ایک پراؤڈ ہونا، ایک تکبر، ایک غرور ایڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کے ساتھ میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب ہم کسی کو باتیں سناتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تکبر ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شو آف سے، ہمیں اذیت کسی کو دینے سے اور کسی کے اوپر احسان جتانے سے، ان سب پریشانیوں سے، غلطیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ کبھی کبھی ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان عادتوں سے نکلنا، چاہے ہم نیت بھی کر رہے ہوں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن اس چیز سے نکلنا یہ ہماری فطرت میں گھس جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے اندر سے، ہماری ساری گندگیوں کو نکال دیں اور ہمارے لیے آسانی کریں کہ ہم صدقہ دے کر ثواب حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ باقی ٹاپک اگلی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔